اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان مخلص، ماہر مضمون اردو، اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں سکھاتے ہیں۔ عملی اردو گرامر کی ویڈیو کے سلسلے کا ہم نے آغاز کیا تھا۔ آج اسی سلسلے میں 11ویں جماعت اردو خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ، سبق نمبر 2، جھوٹے آدمی، محمد ابوبکر چغتائی آسان اردو نوٹس کی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ سبق کے مصنف جو ہیں مولوی ذکاء اللہ صاحب ہیں۔ ہم یہاں پہ عملی گرامر سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ عملی گرامر مقصد مفہوم مخش مدرد اشلاو چې د عملی گرامر مقصد مفهوم دغه ده چې میره گرامر داسې زده کړي چې که میره اخبار ویایي، که میره ناول ویایي، که ډایجست ویایي، چې رساله ویایي، چې میره تشه یا پړاو کوي. اگر چې میش په خندق باندې یو اشتهار چې لیکلا شوی هغه ویل نه پړاو کوي چې د هغې میږ گرامر لحاظ سره چې کوم تقطیع ده. تقطیع مطلب چې میش ته د هر کلمې پته لګي چې دا کلمه دغې جملې شه تشه استعمال شوې ده، د دغه پته ورته ولګي زباني. میش ته د حقیقي غیر حقیقي مذکر مؤنث پته ولګي چې کومه قاعده ده و کوم کلمه وی زه مذکر استعمالوم، کومه زه مؤنث استعمالوم، و قاعده څه ده، قانون یې څه ده. هغې سره سره مختلف چې کومه مثال د اسم و د فعل و د حرف جامع تعریفونه د دغې په کتاب شه، په عبارت شه، په یوې جملې شه پہچان پیژنګلې دغه میره زده کړي. نو د میره چې کومه د ګرامر مسله ده الله تعالی به انشاءالله هغه بیا حل کوي. او که چېرې داسې نه وه نو بحیثیت یو استاد زه به هر کل بچونو ته ګرامر لیکم، دی یوې کاپی رجسٹر ڈکائی و بالکل مطابق آغاز درد ساری، پھر میں دوبارہ جو ہے نا وہ ہر بار ہر سال اسی طرح کرتا رہوں گا، لیکن بچوں کو کوئی جو ہے نا وہ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کا جو ہے وہ وقت ضائع ہوگا۔ تو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں سکھاتے ہیں۔ آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ خپل سبق شریکائی سبق ویډیو دا وړه غوندې ویډیو ډېره طویله نه وي. په دې ښه چې کوم مطلب ګرامر حل کېږي هغه تاسې زده کړئ. کتاب د تکشیر دی مخ ته، بیا هغه کلمې هغه ګرامر تاسې زباني زده کړئ، او بیا د دغې کلمې چې کوم هغه ده هغه تاسې په نیره یا په بلې صفحې شئ دغه ګرامر قاعدې چې کومې دي هغه په نیره کلمې باندې چې د دې سره مطابقت لري هغه باندې تاسې څه کوئ لاګو کړئ، بیا تاسو ته پته ولګي، تاسې مشق یې وشي او تاسې ډېر څه زده کړئ. وروستي سبق شریکوي جھوٹے آدمی. جھوٹے آدمی دغه دا مرکب اس مرکبات خپل قسمونه دي. اول خو مرکب کی تعریف. مرکب دو یا دو سے زائد کلموں کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے. دوی یا د دوی نه زیاتې کلمې ګوره لفظ هغه چې کوم ده که نه میږ نه کوي، میږ د لفظ استعمال نه کوي، ځکه چې لفظ چې کوم ده لفظ دوه قسمونه دي. یو ته بمعنی لفظ وي چې هغه څه ده هغه ته میږه کلمه وي، یو بمعنی لفظ ده چې هغه میږ بالکل بې ذکر پرېږدئ، دغه مخکې ذکر نشته ده. نو دې وجہ نه که چیرې میږ د لفظ اگر ہم لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو اسم کی یا جو باقی تعریفیں ہیں نا وہ پھر صحیح نہیں ہوتی. جیسے ہم پھر اسم کی تعریف کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اسم بمعنی کلمہ ہے، تو اگر ہم اس کو لفظ کہہ دیں تو لفظ تو بمعنی ہوتا ہے اور فعل کا یا اسم کا ایک معنی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ پھر جو ہے نا ان کی تعریفیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی گرامر کے لحاظ سے. اس وجہ سے کوشش کریں کہ کلمے کا استعمال کریں. تو جھوٹے آدمی بیا اس کے بعد جو ہے مرکبات کی اقسام. مرکبات کے دو بڑے اقسام ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں مرکب ناقص. مرکب ناقص جیسے یہاں پہ کیا ہے، یہ مرکب دیا گیا ہے جھوٹے آدمی. اس کا کوئی مطلب جو ہے وہ سننے والے کو پڑھنے والے کو سمجھ نہیں آ رہا، نہ تو قاری کو جو ہے نا وہ اس کا مطلب سمجھ آ رہا ہے، نہ سامعین کو اس کا جو مطلب ہے وہ سمجھ آ رہا ہے کہ جھوٹے آدمی سے کیا مراد ہے. تو ایسے مرکبات کو مرکب ناقص کہتے ہیں. اس میں کوئی نقص ہوتا ہے. نقص یہ ہوتا ہے کہ اس کا مفہوم جو ہے وہ واضح نہیں ہوتا. اور ایک ہوتا ہے مرکب تام جس کو جملہ بھی کہتے ہیں، جس کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے. اب ایک بات یاد رکھیں کہ یہ مرکب ناقص جو ہے یہ مرکب تام کا حصہ ہوتا ہے، ہمیشہ حصہ رہے گا. جیسے یہ مرکب ناقص ہے جھوٹے آدمی،
تو اب ہم اس کو جو کیا کرتے ہیں، اس کو ہم تبدیل کرتے ہیں مرکب تام میں، مرکب مفید بھی اس کو کہتے ہیں، جملہ بھی کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مرکب ناقص ہے یہ اس مرکب تام کا حصہ بن جائے گا۔ جیسے جھوٹے آدمی کی عزت نہیں ہوتی، اب دیکھ لیں مرکب تام بن گیا یا جملہ بن گیا، اور یہ مرکب ناقص اسی میں سے آ گیا، یعنی اس کا حصہ بن گیا۔ ایک ضرب المثل ہے، ایک ضرب المثل یہ ایک مرکب ہے، اور داغا مدد مرکب آغا قسم دا چیتا میرے مرکب عددی۔ مرکب عددی مطلب داغا دا چھ آغا مرکب جو کیا ہوتا ہے، عدد اور معدود سے مل کر بنے۔ معدود کہتے ہیں یہ کیا ہے، اس میں مفعول کا سیاہ ہے، اس میں مفعول سیادو وہ دینا مراد آغا شاید چکی شای گنلا شوئی، لقا مقتول، مجرم، ٹھیک ہے، مقصور، مفعول، نو دغه تسویه چې په دې تسویه اس میں مفعول جس پہ کام ہو چکا، ہو رہا ہو یا ہونے والا ہو۔ ایک ضرب المثل ہے، ایک عدد ہے، اور ضرب المثل معدود ہے، تو یہ کیا ہے، یہ مرکب بن گیا اور مرکب ناقص ہے۔ ایک ضرب المثل، ایک ضرب المثل ہے، پھر یہ کیا ہو گیا، یہ مرکب تام بن گیا۔ کہ حرف کیا ہے، حرف بیان ہے۔ حرف بیان یہ وضاحت کرتا ہے اپنے سے پہلے جملے کی وضاحت، یعنی ایک ضرب المثل ہے، اب اس کی وضاحت کرتا ہے کہ ضرب المثل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں حرف بیان۔ اور ایک کاف کا کے کی، اس کو ہم حروف اضافت کہتے ہیں۔ ان حروف کے ملنے سے یا ان حروف سے جو مرکب بنتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی، ٹھیک ہے، جو مضاف الیہ حرف اضافت اور مضاف سے مل کر بنے۔ یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مرکب اضافی کے کتنے حصے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرکب اضافی دی مرکب اضافی درے حصے دی، یوتا سوی یوتا میرا رئی مضاف الیہ یوتا حرف اضافت یوتا مضاف الیہ، ٹھیک شو۔ کاگے کی یہ دیکھ لیں، یہ ہے واوین، واوین اس میں کوئی کسی کا جو ہے نا وہ قول نقل ہوتا ہے یا کوئی خاص بات لکھی جاتی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، واوین، جس کو انگریزی میں انورٹڈ سکاما کہتے ہیں، انورٹڈ سکاما سٹارٹس، انورٹڈ سکاما کلوز۔ دروغ گورا حافظہ نہ باشد، دروغ فارسی کا مقولہ ہے، ضرب المثل ہے، دروغ گورا حافظہ نہ باشد، جو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے والے آدمی کو کیا ہوتا ہے، اس کا کوئی حافظہ نہیں ہوتا، یعنی وہ بات کو یاد نہیں رکھ سکتا، ایک ہی بات کو جو ہے نا وہ مختلف مواقع پہ مختلف طریقوں سے بیان کرتا ہے۔ ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے جھوٹ کی وجہ کے تعلق سے، ہو سکتا ہے یہ مرزا غالب کا شعر نہ ہو، کیونکہ میں نے کہیں لکھا پڑھا نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ہم ایسی بات پہ جس میں ہو اپنی بدنامی جھوٹ بولتے ہیں، اب اس کا وزن بھی صحیح نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے مرزا غالب کا نہ ہو، کہ دیکھ سے مرزا غالب شعر نہیں ہو، بہرحال ہم ایسی بات پہ جس میں ہو اپنی بدنامی جھوٹ بولتے ہیں، یہ بڑے لوگ مرزا غالب بین الاقوامی جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دروغ گورا حافظ نہ باشد، جھوٹے آدمی کا کوئی حافظہ نہیں ہوتا، مگر حرف استثناء ددی حروف قسم نہ دی، یہ دی حروف تہجی، حروف تہجی نہ، حروف تہجی کسی زبان کی بنیادی اکائی کو جس کو ہم انگریزی میں الفابیٹس کہتے ہیں، انشاءاللہ کسی دن اس پہ بھی بات کریں گے کہ حروف تہجی میں کون سے حروف تہجی جو ہیں وہ مذکر استعمال ہوتے ہیں، اور کون سے جو ہیں وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں یا مؤنث بولے جاتے ہیں، تو اس پہ بھی انشاءاللہ ایک دن کسی دن تفصیل سے بات کریں گے، لیکن فی الحال اب نہ موقع ہے اور نہ وقت ہے۔ مگر دا حروف تی دا حروف مختلف قسم نہ دی، دا انشاءاللہ میرے مخشسی و دا شاینا ہوئی، مگر حرف استثناء عقل یہ کہتی ہے، عقل اسم کے اسم کی جو قسم ہے بناوٹ کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، اسم بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسم جو ہے اسم جامد، اسم کی 4 بڑی قسمیں ہیں، معنی کے لحاظ سے اسم معرفہ، اسم نکرہ، جنس کے لحاظ سے وہ مذکر مؤنث، تعداد کے لحاظ سے واحد جمع، اور بناوٹ کے لحاظ سے اسم مصدر، اسم مشتق اور اسم جامد۔ تو یہ اسم جامد ہے، اسم جامد وہ کلمہ آغا کلمہ چنو خو د خپلا بلے کلمې نه جوړ شوی و نه د دغه نه بله کلمه جوړیږي، نو د دې پرته سه مختلف مول ویډیو چې کومې دي کتای شي ګوران د هغه سره چې کومې تعلق لري عملي ګرامر سره، اکا د 9th وال دی که د جنمت نه هم وال دی ویډیو دی
کدی جماعت دهم ول دي کدی 11 جماعت ول دي او که 12 جماعت ول دا تاسو خامخا ګورئ دغه د کلاس سره تعلق نشته بلکې د تعلق د بنیادی ګرامر سره دا عملی ګرامر سره دا نه دا تاسو ته فائدہ درکوي یو خدا سي چې مشق کی نو مشق خود تو مثال دی ورسم والا سٹوڈنٹ چې کوم دا 11 جماعت کا طالب علم وہ اگر جماعت نهم یا دهم یا 12 جماعت کے مشق کی سوالات کو دیکھے تو اس کو ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا لیکن عملی گرامر کی جو ویڈیو ہیں وہ آپ چاہے کسی بھی کلاس کی دیکھ لیں آپ کے لیے یہ سود مند فائدہ مند ثابت ہوں گی مگر عقل یہ کہتی ہے یہ حرف کہ یہ کیا ہے اس میں اشارہ ہے اس میں اشارہ اس میں نکرہ کی قسم ہے اور اس میں نکرہ کی جو 4 بڑی قسمیں ہیں جیسے کیا ہے اس میں عالم ہے اس میں ضمیر ہے اس میں اشارہ ہے اور اس میں موصول ہے تو ان 4 اسموں میں یعنی پدغه سالره قسمه چې کیم اسم عالم دا اسم ضمیر دا اسم اشاره دا اسم موصول دا پدیشه دی اسم عالم نه علاوه د باقی چې کیم دی دا بذات خود خپل تردی اسم معرفه نه دی بلکې سک شرایط ته وجنه دا اسم معرفه دی صرف اسم عالم چې کیم دا بذات خود تردا بذات خود خپل اسم معرفه دا اسم عالم مگر عقل یہ کہتی ہے عقل از دا عقل چکم دا غیر حقیقی مؤنث تا بغیر د قاعده نه دا بغیر د قاعده نه لکه تعلیم چکم دا دغه اس قاعده قانون نشته د تمیز وی استعماغي اغا مذکر مؤنث چې اغا غیر جاندار وي ایتا تمیز وی غیر حقیقی مذکر مؤنث دغه دا قاعده دو چې دا ویل یا صرف مذکر استعمالی یا مؤنث استعمالی دغه قاعده دي خپل قاعده دي ٹھیک شلا دغه خپل قاعده دي بار بار دا قاعده ذکر کوم دوهرا کوم دغه خپل قاعده دي تقریبا 35 قاعده دي نو دا قاعده تاسو کتای شي او دا ان شاء الله سره کوم بیا بار بار په دې باندې مش بحث کوي هر ویډیو شو ته شمو یا په یو صفحه باندې چې کوم دي چې سمره کلمات استعمال شوی دي او ان شاء الله مې په بار خبره کوي او دا ان شاء الله دوهرا کوي سره عقل غیر حقیقی مذکر مؤنث سے غیر حقیقی مؤنث تھا اس قاعدہ نشتہ سماعی دا وہ کلمہ جو اہل زبان سے جس طرح سنا گیا ہو اسی کو ہم استعمال کریں اس کو سماعی کہتے ہیں کہ حرف بیان دا جب شرط ٹھیک ہے جب موصولہ دا آدمی کا حافظہ اچھا نہ ہو حافظہ ٹھیک ہے حافظہ ہے کا قاعدہ ہے کا قاعدہ یہ ہے کہ غیر حقیقی مذکر مؤنث میں جن کلمات کے آخر میں کیا ہوتے ہیں آتی ہے وہ عموماً مؤنث استعمال ہوتے ہیں لیکن کچھ کلمات ایسے بھی ہیں جو کیا ہوتے ہیں مذکر بھی استعمال ہو سکتے ہیں اچھا نہ ہو جیسے یہاں حافظہ دیکھ لیں یہ کیا مذکر استعمال ہوا ہے نہ نہیں مت جیسے ہم نے پڑھا لکمیو تسمخش ولا چتھے دار حروف اقسام دی نہ نہیں مت دیتا بھی حروف نفی کہ دیوشی نفی کا ٹھیک انکار وہ جھوٹ کا بانج بیوپار نہیں کر سکتا وہ واحد غائب کا کیا ہے فاعل کی ضمیر ہے واحد غائب فاعل ضمیر دا مذکر و مؤنث جوڑے پر استعمالی جی ایسے دغه تعین دغه مشتسرن کې پتہ لګی چې د مذکر د پر استعمال دا کا مؤنث د پر استعمال دا دغه د پر مشت کوي چې کیم فعل استعمالی جی ای بندې انحصار کوي کچره فعل مذکر استعمالو به دغه و ضمیر چې کوم دا واحد مذکر غائب د پر استعمال شو دا او کچره دغه کا فعل چې مؤنث استعمال شو نو دغه مطلب دغه دغه و چې کوم دا واحد مؤنث غائب د پر استعمال دا اب دیکھ لیں وہ جھوٹ کا بانج بیوپار نہیں کر سکتا بانج بیوپار نہیں کر سکتا رغلا نو دے وجن سے دا مذکر دے پورا واحد غائب مذکر دے پورا استعمال شوا دا دے اس میں ضمیر وہ کلمہ جو اس میں معرفہ کی جگہ استعمال ہوا ہو اس میں ضمیر کہلاتا ہے وجہ صدو وجہ دے تکرار نہ بچ کولے پورا تکرار سے بچنے کے لیے ہم اس میں ضمیر استعمال کرتے ہیں پھر اس ضمیر کی اپنی کچھ حالتیں بھی ہیں اور کچھ جو ہیں وہ صورتیں بھی ہیں صورتیں اور اقسام ٹھیک ہے نہیں مت اور نہ یہ کیا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم حروف نفی کہتے ہیں اور دروغ کو فروغ نہیں دے سکتا دروغ جھوٹ کو علامت مفعول ہے علامت مفعول دا مطلب دا چې دغه کون مخشي کی کلمه استعمال شوی دو آغا ضمیر دا کا اسم دا اسم ضمیر دا او کا اسم دا دا وتری دا مفعول استعمال شوی چې لکه دینه مخشي دروغ استعمال شو نو دا دروغ مفعول استعمال شو دا نو د دې علامت مفعول دا چې دا علامت مفعول او نه چې کوم دا آغا علامت فاعل دا مطلب چې نه کی مخشي کلمه استعمال شوی ا ضمیر دا او کا دا
وہ کا اسم دا او فاعل نہیں دے سکتا نہیں مات نہ بار بار دوہرا کون دا چھ توی حروف نفی خا اول دوم سوم دا تسوی دا میروی عدد ترتیبی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پہ انگلش دوی عدد ترتیبی چیو ترتیب ظاہر کی اول صورت ہو یا دوسری یا حرف استثناء یا دوسری تیسری پہلی یہ سارے جو ہے نا یہ اس کو ہم کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں عددی ترتیبی تو دونوں جو ہیں یہاں پہ عددی استغراقی استعمال ہوا ہے جیسے دونوں تینوں چاروں پانچوں تو اس کو ہم کہتے ہیں عدد استغراقی دونوں میں جھوٹ میں سے پر تک اس کو ہم کہتے ہیں حروف جر اور ان سے بننے والا مرکب جو ہے وہ مرکب جاری کہلاتا ہے مرکب جاری جیسے چھت پر ٹھیک ہے وہ مرکب جو حرف جر اور مجرور سے مل کر بنے اور حافظے میں ایک تعلق یہ مرکب عدد استعمال ہوا ایک عدد ہے اور تعلق معدود میں سے پر تک کی کیا ہے حروف جر ہیں تعلق ہے حرف ناقص دونوں عدد استغراقی میں جھوٹ اور حافظے میں ایک تعلق مرکب عددی ٹھیک ہے ایک جو ہے عدد ہے اور تعلق جو ہے وہ معدود ہے اب عدد استغراقی کیا ہے دونوں جس سے استعمال ہوا ہے عدد استغراقی وہ عدد جو معدود یعنی معدود کیا ہے یہاں پہ استعمال دونوں صورتوں یا دونوں صورتوں میں تو یہ کیا ہے صورت یہ کیا ہے معدود ہے یعنی معدود کا درجہ ظاہر کرے حافظہ ایک ایسی قوت ہے ایسی قوت غیر حقیقی مذکر مؤنث کا قاعدہ ہے تے کا قاعدہ جن کلمات کے آخر میں تے آتی ہو وہ عموماً کیا ہوتے ہیں مؤنث استعمال ہوتے ہیں لیکن کچھ کلمات مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں جیسے درخت جس کو افلاطون نے ٹھیک ہے یہ اس میں موصولہ استعمال ہوا ہے جس کو افلاطون نے اس میں معرفہ نے علامت فاعل ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ وہ کلمہ نے علامت فاعل ہے کیونکہ نے سے پہلے جو کلمہ استعمال ہوگا چاہے وہ اسم ہے یا اسم ضمیر ہے وہ کیا ہوگا وہ فاعل استعمال ہوگا جس کو افلاطون نے تمام قوائے عقلیہ قوت کی جمع ٹھیک ہے قوائے اب جمع کی کیا ہے دو قسمیں ایک کو ہم کہتے ہیں جمع سالم جب واحد کی شکل جو ہے واحد کلمہ اپنی اصلی شکل و صورت میں کیا ہوتا ہے جمع میں بھی موجود ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں جمع سالم کہتے ہیں سالم صحیح سلامت کو کہتے ہیں اور جمع مکسر کا مطلب ہے ٹوٹ جانا یعنی ایسی جمع جس میں واحد کلمہ جو ہے اس کی شکل ٹوٹ جاتی ہے اب جمع اور اس میں جمع کیا ہوتا ہے جمع جب دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں جبکہ اس میں جمع وہ واحد کلمہ جو زیادہ پر دلالت کرے یا زیادہ کے لیے استعمال ہوا ہو اور پھر جمع الجمع کسے کہتے ہیں جمع الجمع اس کو کہتے ہیں کہ جب ہم پہلے واحد کی جمع بنائیں اور پھر اس جمع کی جمع بنا لیتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں جمع الجمع کہتے ہیں جیسے حادثہ کی جو ہے نا وہ جمع ہے حادثات ہیں اور پھر حادثات کی جمع جو ہے وہ حوادث ہیں تو یہ حوادث جو ہے جمع الجمع ہے قوائے کی عقلیہ کا دیوتا کہا ہے دیوتا الف کا قاعدہ ہے جن کلمات کے آخر میں الف آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ اب یہ قاعدہ سن لے الف کا قاعدہ ہے لیکن میں دوسری طرف بھی آ رہا ہوں تو وہ کلمہ جن کے آخر میں الف آتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں وہ عموماً مذکر مؤنث استعمال ہوتے ہیں جیسے وفا جفا صلہ دوا دعا تو یہ کیا ہوتے ہیں یہ مؤنث استعمال ہو رہے ہیں لیکن کچھ ایسے کلمات بھی ہیں جن کے آخر میں الف بھی آتا ہے لیکن مذکر استعمال ہوتا ہے جیسے کیا ہے کمرہ ہے ڈنڈا ہے یہ دیوتا لیکن یہ دیوتا ایک بات یاد رکھیے یہ غیر حقیقی مذکر مؤنث نہیں ہے یہ حقیقی مذکر مؤنث ہے تو یہ قاعدہ جو ہے یہ حقیقی مذکر مؤنث کے لیے میں سے صرف غیر حقیقی مذکر مؤنث کے لیے ہے الف کا جو قاعدہ یعنی قواعد جتنے بھی استعمال ہوتے ہیں یہ صرف غیر حقیقی مذکر مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں مذکر جو حقیقی مذکر ہے ان کے یا مؤنث ان کے لیے قاعدے استعمال نہیں ہوتے کیما رامدی شندی یہ پردہ قاعدے نہیں استعمال ہے بلکہ دا تو آغا بے جان اشرے پر استعمالی
یعنی تمام صفت مقداری. ملکات نفسانی، ملکات جمع استعمال ہوا ہے کا رئیس، رئیس کہتے ہیں. اب رئیس جو ہے یہ حقیقی مذکر استعمال ہوا ہے، کا رئیس ہے. اور سب اس کے خادم ہیں، سب مقداری اس کے خادم ہیں. خادم حقیقی مذکر ہے، خادمہ اس کا کیا ہے؟ مؤنث ہے. اہل فرانس، فرانس کے رہنے والے، فرانس کے لوگ، اہل فرانس. مرکب اضافی استعمال ہوا ہے. فارسی اور عربی کے کلمات جب ایسے آتے ہیں تو ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ مرکب توصیفی ہے یا مرکب اضافی ہے؟ تو ایسے کلمات کا ہم اردو میں ترجمہ کریں گے. اگر اردو ترجمے میں کا کے کی یعنی حروف اضافت آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وہ مرکب اضافی ہوگا. یعنی وہ مرکب جو مضاف الیہ چې د مضاف الیہ حرف اضافت د مضاف نه جوړ شوی ته موږ مرکب اضافي، او چې د صفت موصوف نه جوړ شوی ته مرکب توصیفی. کو علامت مفعول، جب کسی کو پرلے انتہائی درجے کا کدن بیوقوف کمعقل کہنا ہو، کہنا، بولنا، پڑھنا مصدر ہے. مصدر وہ کلمہ جو خود تو کسی کلمے سے نہ بنا ہو لیکن قاعدے کے مطابق اس سے بہت سے کلمے بن سکیں. علامت تیسرا دا علامت دا چې په اخر شوی نارثي خو ځینې کلمات داسې دي چې په اخر شوی نایارثي خو مصادر بیا یې نه دي. لکه ترې لکه گنگا، جمنا، گنگنا، جمنا، دادا، نانا. د ترې دغه د ټول هغه دي ال اخر شوی الف ورثي خو د بیا یې چې دي مصادر نه دي. دغه سیزونه ته موږ وایو چې تر دې مرکب مصدر جان کیا چھکے چھوڑانا یا دوڑانا. مطلب دا چې هغه حقیقي د خپل مصدر نه بلکې د یوې کلمې نه هغه څخه ګډ شوی او مصدر جوړ شوی. تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ حافظہ نہیں رکھتا. وہ واحد غائب مذکر مؤنث فاعل کی ضمیر نہیں. مت نہ یہ کیا ہے؟ اس کو ہم حروف نفی کے دا حروف نفی دی. حافظے کے نہ ہونے سے آدمی کو آدمی یہ کیا ہے؟ دیتا میر رویئی کی دغا اس میں جامد دا کو اپنے داغا استعمال شو دا اضافت کی ضمیر اپنا، اپنے، ہمارا، ہمارے، ہمارے، تمہارا. یہ دا سے تمیر ہوئی اضافت ضمیر. اضافت ضمیر ہے چې دیوشی ملکیت جتا سرا ظاہر شی. وعدے یاد نہیں رہتے اور باتیں در جمع سالم بھول جاتا ہے. بھول متضاد سے یاد رکھنا. ایک ہی کہانی دا غیر حقیقی مذکر مؤنث یہ قاعدہ دو چکی میں کلمات پاخر سے یہ رسی او عموماً سکی مؤنث استعمالی جی خزنہ کلمے دا سے یادی چیغ پاخر سے یہ یارفی خو بیا مذکر استعمالی لکا پانی و دہی اور سرانے را کلمات. یا ایک ہی کہانی کو بار بار صنعت تکرار سمری وا کلمات وورت روشی اتسوی صنعت تکرار کچری یوزش دوا متضاد غروشی بتری کلمه روشی بتسوی اتمیرا صنعت تضاد بھی. اتنی دفعہ کہتا ہے کہ خواہ وہ کیسی دلچسپ متضاد غیر دلچسپ ہو اس سے دل پیر جاتا ہے. دل پیر جانا محاورہ ترسوی کلمات کا ایسا مجموعہ جو حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہو. ایک ہی کتاب مرکب عددی. کتاب سدا کتاب مؤنث غیر حقیقی کی مذکر مؤنث نوم غدا قاعدہ دو ٹول کے تو بنا آتشدی دغا مؤنث استعمالی سوائے دے قرآن مجید. لیکن قرآن مجید بھی تب ہی مذکر استعمال ہوگا جب یہ کیا ہوگا؟ جب صرف قرآن مجید جیسے قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو اس صورت میں جب صرف قرآن مجید کا ذکر ہو تو یہ کیا ہوگا؟ یہ مذکر استعمال ہوگا. اگر قرآن مجید کے ساتھ کتاب کا ذکر آئے تو یہ پھر بھی مؤنث استعمال ہوگا. خواہ کتنی دفعہ پڑھی، دیکھیں پڑھی آیا ہے، فعل جو ہے وہ پڑھی آیا ہے. اگر کتاب مؤنث ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو پڑھا آتا. وہ اس کو ہر دفعہ نئی کتاب معلوم ہوتی ہے. نئی پرانی متضاد سے پرانی وہ مترادف سے جدید.
ایک چیز مرکب عددی چیز زے کا عدد ٹھیک ہے زے مؤنث کوہا کتنی دفعہ دیکھا اور اس کو انو کی عجیب نرالی معلوم ہوتی فعل استعمال ہوتا مؤنث ویلے یہ چیز مؤنث استعمال ہوا تو دان وانن ویڈیو یقیناً تو ویڈیو نا ډیر څه کړي سبق میں زکا یو پیراگراف یو اقتباس ہوئی د صرف یو پیراگراف میں زکا ہوئی چې چونکه دیشه می ډیر زیات گرامر لګای استعمال ای وہ ډیر زیات می دیشه مثال یې کوي تعویلات کوي مطلب گرامر حل کوي نو دیو جنا بیا چې تاسو صرف دغه سیل نه زکایې په دې باندې تاسو صرف مشق کوي وہ بل کتاب سره دایې یا اخبار یا ناول سره کوي او تاسو یې غته قاعده حل کوي بیا تاسو گرامر شدی او ان شاء الله ډیر زر دکې فی الحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی مجھے دیجیے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا چینل سبسکرائب کرنا اور عمل گرامر کی ویڈیو دیکھنا ہر کسی نہ بھولیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ